بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن جلد 3 پارٹ نمبر 24 پیج نمبر 260۔ القلیس ابن جریر اور ابن کثیر بروایت محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ کلیسا بلحاظ فن تعمیر عدیم النظیر تھا، اور جب یہ تعمیر ہو گیا تو ابرہہ نے نجاشی کو لکھا کہ میں نے آپ کے لیے صنعاء میں ایسا بے نظیر گرجا تعمیر کرایا کہ اس سے قبل تاریخ نے ایسا گرجا کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اب میری تمنا یہ ہے کہ اقطاع و امصار کے عرب جو مکہ میں کعبہ کا حج کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ان سب کا رخ اس کلیسا کی جانب پھیر دوں، اور کل عرب کے لیے یہی مقام حج بن جائے۔ اہل عرب نے سنا تو ان میں سخت برہمی پیدا ہو گئی۔ تاریخ ابن کثیر جلد 2 صفحہ 170۔ سہیلی کہتے ہیں کہ ابرہہ نے اس کی تعمیر میں اہل یمن پر بہت سخت مظالم کیے۔ اہل یمن کو جبراً مزدور بنایا اور یمن کی بے اندازہ دولت اور بیش بہا رو جواہر کو بے دریغ اس پر صرف کیا۔ یہ بیش قیمت پتھروں کی بہت خوبصورت اور بہت طویل و عریض عمارت تھی، اور عجیب و غریب زرکار نقوش سے منقش اور جواہر ریزوں سے مزین تھی، اور ہاتھی دانت اور آبنوس کے نہایت حسین و جمیل منقش ممبروں اور سونے چاندی کی صلیبوں سے اس کو سجایا گیا تھا۔ اس کے آثار عباسی خلیفہ اول صفاح کے زمانہ تک موجود تھے۔ اصحاب الفیل۔ تاریخ عرب اس کی شاہد ہے کہ تمام اہل عرب، خواہ وہ کسی بھی فرقہ اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کعبہ کی بہت زیادہ عظمت کرنے اور اپنے اپنے عقیدہ کے مطابق اس کا حج کرنا مقدس فرض سمجھتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ خاص کعبہ کے اندر عرب کے مختلف فرقوں کے بت 360 کی تعداد میں نصب تھے۔ روض الانف جلد و تاریخ ابن کثیر 2 صفحہ 170۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم کی تصاویر بھی موجود تھیں، اور جب فتح مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہوئے ہیں تو آپ کے ارشاد پر جس وقت حضرت علی اور بعض دوسرے صحابہ نے ان بتوں کو کعبہ سے خارج کیا ہے تو اس وقت بھی یہ تصاویر کعبہ کے اندر موجود تھیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا کہ مشرکین عرب نے حضرت اسماعیل کی تصویر اس طرح بنائی ہے کہ ان کے ہاتھ میں پانسے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا مشرکین جھوٹے ہیں اور اسماعیل کا دامن اس بیہودہ عمل سے پاک ہے۔ بخاری باب فتح مکہ۔ بہرحال جب صنعاء میں مقیم کسی حجازی نے یہ سنا کہ ابرہہ نے الکلیس کو اس نیت سے بنایا ہے تو اس کو غصہ آیا، اور اس نے ایک شب میں موقع پا کر اس کلیسا کو نجس کر دیا۔ ابرہہ کو جب صبح کو یہ معلوم ہوا اور تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ کام کسی حجازی کا ہے تو غصہ سے بے قابو ہو گیا، اور گرجا کی بے حرمتی دیکھ کر غیظ و غضب میں پیچ و تاب کھانے لگا، اور قسم کھائی کہ اب کعبہ ابراہیمی کو برباد کیے بغیر چین سے نہ بیٹھوں گا۔ یہ ارادہ کر کے ابرہہ لشکر جرار اور ہاتھیوں کی ایک تعداد ساتھ لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ یہ خبر تمام قبائل عرب میں ہوا پر سوار ہو کر پہنچ گئی، اور تمام عرب میں اس سے ایک ہیجان پیدا ہو گیا۔ سب سے پہلے یمن ہی کے ایک امیر ذو نصر نے یمن سے نکل کر عرب کے مختلف قبائل کے پاس قاصد بھیجے کہ میں ابرہہ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو چاہیے کہ اس نیک مقصد میں میرا ساتھ دیں۔ چنانچہ وہ آگے بڑھ کر ابرہہ کے مقابل آیا اور اس سے جنگ کی، مگر شکست کھا گیا اور ذو نصر گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد قبیلہ بنی خثم کے سردار نفیل بن حبیب سے مقابلہ ہوا اور اس کو بھی شکست اٹھانی پڑی، وہ بھی گرفتار ہو گیا۔ جب ابرہہ طائف پہنچا، بنی ثقیف کے سردار مسعود بن معتب نے آگے بڑھ کر ابرہہ کو یقین دلایا کہ مجھ کو اور میرے قبیلہ کو آپ سے کوئی پرخاش نہیں ہے، اس لیے ہم کو یقین ہے کہ آپ بیت اللات کے انہدام کا ارادہ نہیں رکھتے جس میں ہمارا سب سے معظم و محترم معبود لات نصب ہے۔ ابرہہ نے ان کو اطمینان دلایا اور خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ مسعود ثقفی نے راستہ بتانے کے لیے ایک شخص ابو غال کو رہنما بنایا، مگر ابو رغال وادی مغمس پہنچ کر مر گیا۔ کہتے ہیں کہ عرب زمانہ جاہلیت میں اس کی قبر کو سنگسار کیا کرتے تھے کہ یہ کعبہ کے انہدام کے لیے رہنما بنا تھا۔ مغمس پہنچ کر ابرہہ نے ایک حبشی فوجی افسر کو جس کا نام اسود بن مقصود تھا حکم دیا کہ وہ مکہ جا کر چھاپا مارے۔ اسود مکہ کے قریب پہنچا تو قریش اور دوسرے قبائل کے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو جو کثیر تعداد میں چر رہے تھے پکڑ کر اپنے لشکر میں لے گیا۔ ان میں عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ شامل تھے۔ اس زمانہ میں عبد المطلب قریش کے سردار تھے۔ یہ حال دیکھ کر قریش، کنانہ، حذیل اور دیگر قبائل نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابرہہ کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ مشورہ کے بعد یہ طے پایا کہ ہم میں طاقت مدافعت نہیں ہے، اس لیے ہم کو مکہ چھوڑ کر قریب کی پہاڑی پر چلے جانا چاہیے۔ ابھی یہ لوگ مکہ میں تھے کہ ابرہہ کی جانب سے جنات الحمیری پہنچا اور دریافت کیا کہ مکہ کا سردار کون ہے۔ لوگوں نے عبد المطلب بن ہاشم کی جانب اشارہ کیا۔ جناتہ نے کہا کہ میں ابرہہ کی جانب سے آیا ہوں، ہمارے بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف اس گھر بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، بس اگر تمہارا ارادہ مقابلہ اور مدافعت کا ہو تو تم جانو، اور اگر تم ہمارے اس ارادے میں حائل نہ ہو تو ہمارا بادشاہ آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، ہمارا قطعاً ارادہ نہیں کہ ہم تمہارے بادشاہ سے جنگ کریں، اور نہ ہم میں یہ طاقت ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے برگزیدہ نبی ابراہیم کی یاد ہے،
بس اگر اللہ اس کی حفاظت کرنا چاہے گا تو وہ کر سکتا ہے، اور اگر اس کو اس کی حفاظت مقصود نہیں ہے تو ہم قوت مدافعت کے قابل قطعاً نہیں ہے۔ غرض اس گفتگو کے بعد عبد المطلب ابرہہ کے لشکر میں پہنچے اور ایک درباری کی جانب سے سفارش و تعارف پر اس کے سامنے پیش ہوئے۔ عبد المطلب بہت شاندار اور وجیح و شکیل انسان تھے۔ ابرہہ نے دیکھا تو ان کے ساتھ عزت سے پیش آیا اور اپنے برابر ان کو جگہ دی۔ گفتگو شروع ہوئی تو ان کی طلاقت لسانی اور خطابت سے ابرہہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ دوران گفتگو میں جب معاملہ پر بات چیت شروع ہوئی تو عبد المطلب نے شکایت کی کہ آپ کے ایک سردار نے میرے اونٹ گرفتار کر لی ہیں، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ان کو میرے حوالے کیجیے۔ ابرہہ نے یہ سنا تو کہا، عبد المطلب، میں تم کو بہت فہیم و عقیل سمجھتا تھا، لیکن اس سوال پر سخت متعجب ہوں۔ تم کو معلوم ہے کہ میں کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، جو تمہاری نگاہ میں سب سے زیادہ بعظمت اور مقدس ہے، لیکن تم نے اس کے متعلق ایک جملہ بھی نہیں کہا اور ایسی چھوٹی اور حقیر بات کا ذکر کر رہے ہو۔ عبد المطلب نے جواب دیا، بادشاہ، یہ اونٹ چونکہ میری ملکیت ہیں، اس لیے میں نے ان کے متعلق درخواست پیش کی، اور کعبہ میرا گھر نہیں، خدا کا مقدس گھر ہے، اور وہ آپ اس کا محافظ ہے۔ میں کون ہوں جو اس کے لیے سفارش کروں؟ ابرہہ کہنے لگا، اب اس کو میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، آپ جانے اور رب البیت جانے۔ یہاں پہنچ کر سلسلہ گفتگو ختم ہو گیا۔ ابرہہ نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عبد المطلب کے ہمراہ بنی بکر کا سردار یعمر بن نفاسہ اور بنی حذیل کا سردار خویلد بن واصلہ بھی تھے۔ روانگی سے قبل انہوں نے ابرہہ کے سامنے یہ پیشکش کی کہ اگر کعبہ کے انہدام سے باز آ جائیں تو ہم تہامہ کا 1/3 مال آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں گے، مگر ابرہہ نے اپنی طاقت کے نشہ میں اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور اپنے ارادے پر اڑا رہا۔ تب یہ لوگ ناکام واپس آ گئے۔ عبد المطلب نے واپس آ کر قریش اور دوسرے قبائل عرب کو جمع کیا اور ان کو تمام گفتگو سنا کر یہ مشورہ دیا کہ اب ہم سب کو قریب کی کسی پہاڑی پر پناہ گزین ہو جانا چاہیے تاکہ اس منظر کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ سکیں۔ جب اہل مکہ پہاڑی پر جانے لگے تو عبد المطلب کی قیادت میں کعبۃ اللہ میں حاضر ہوئے اور اس کی زنجیر پکڑ کر درگاہ الہی میں یہ دعا کی، خدایا ہم اس بارے میں غمگین نہیں ہیں کہ جب ہم اپنی متاع کی حفاظت کر سکتے ہیں تو اپنی متاع کعبہ کی تجھ کو بھی ضرور حفاظت کرنی ہے، اور تیری تدبیر پر نہ صلیب کی طاقت غالب آ سکتی ہے نہ اہل صلیب کی کوئی تدبیر۔ ہاں، اگر تو ہی یہ چاہتا ہے کہ ان کو اپنے مقدس گھر کو خراب کرنے دے تو پھر ہم کون، جو تیرا جی چاہے سو کر۔ مورخین نے عبد المطلب کے اشعار کو بھی نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنے خاص انداز خطابت کے ساتھ فی البدیہہ درگاہ الہی میں پیش کیا اور جن کا ترجمہ ہم ابھی نقل کر چکے ہیں۔ لاہم ان العبد یمنع رحالہ فامنع رحالک لا یغلبن صلیبہم ومحالہم غدا وامحالک ان کنت تارکہم وقبیلتنا فامر ما بدالک۔ تاریخ ابن کثیر جلد 2۔ اس کے بعد عبد المطلب اور تمام قریش مکہ کو خالی کر کے قریب کے پہاڑوں پر چلے گئے اور گھاٹیوں میں پناہ گزیں ہو کر حالات کا انتظار کرنے لگے۔ اگلے دن صبح کو ابرہہ نے اپنا لشکر مکہ کی جانب بڑھایا۔ اگلی قطاروں میں ہاتھی تھے اور ان کے پیچھے لشکر جرار۔ ابھی یہ لشکر مکہ تک نہیں پہنچا تھا کہ راہ میں ہی اچانک پرندوں کے غول نمودار ہوئے اور لشکر کے سر پر فضا میں چھا گئے۔ ان کی چونچ اور ان کے پنجوں میں سنگریزے لگتے تھے، بدن پھوڑ کر باہر نکل آتے تھے اور فوراً ہی اعضاء گلنے اور سڑنے لگتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑی دیر میں سارا لشکر زیر و زبر ہو کر رہ گیا۔ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اسی حال میں لشکر سے فرار ہو کر یمن اور حبشہ پہنچے اور انہوں نے ابرہہ اور اس کے لشکر کی تباہی کا حال سنایا، اور مشہور محدث ابن ابی حاتم بروایت عبید بن عمیر نقل کرتے ہیں کہ جب ابرہہ کا لشکر مکہ کی جانب بڑھا تو تیز ہوا چلی اور سمندر کی جانب سے پرندوں کے غول اڑتے ہوئے لشکر پر چھا گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فضا میں پرندوں کا زبردست لشکر پرے کے پرے باندھے ہوئے ہے، ان کے منہ اور ان کے دونوں پنجوں میں سنگریزے تھے۔ انہوں نے اول تو آواز کی اور پھر لشکر پر سنگریزے مارنے لگے، ساتھ ہی تند و تیز ہوا چلنے لگی جس نے اس سنگباری کو لشکر کے لیے مصیبت عظمیٰ بنا دیا۔ چنانچہ جس شخص پر یہ سنگریزے گرے بدن پھوڑ کر باہر نکل آئے اور بدن گلنے اور سڑنے لگا۔ اس طرح ان سنگریزوں نے سارے لشکر کو چھلنی کر ڈالا۔ کہتے ہیں کہ ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ وہ مکہ کی جانب بڑھے۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچی ہے تو ہاتھیوں کی قطار میں سے سب سے پہلے اس ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا جس پر ابرہہ سوار تھا۔ فیلبان اگرچہ اس کے آنکس پر آنکس لگا رہا اور زبانی ڈپٹ رہا تھا، مگر وہ کسی طرح آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا تھا، لیکن جب اس کو یمن کی جانب چلاتے تھے تو وہ تیزی کے ساتھ چلنے لگتا تھا۔ اس حالت میں اچانک پرندوں کے غول نے آ گھیرا، گویا قدرت کی جانب سے ابرہہ
پر یہ آخری تنبیہ تھی کہ وہ اب بھی سمجھ جائے کہ اس کا یہ ارادہ باطل اور ناپاک ہے اور یہ جرأت دراصل خدا کی طاقت کو چیلنج ہے، اس لیے اس کو بھی اس سے باز آ جانا چاہیے، لیکن اس بدبخت نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنے کردار کی پاداش کو پہنچ کر رہا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب پرندوں کی سنگساری سے ابرہہ کا لشکر برباد ہو گیا تو اس میں سے بعض آدمی جو بدحالی کے ساتھ فرار ہو کر یمن پہنچے تھے، ان میں سے خود ابرہہ بھی اس حالت میں پہنچا کہ اس کے تمام اعضاء گل سڑ کر گر چکے تھے اور وہ صرف ایک مزغہ گوشت نظر آتا تھا۔ یعنی قدرت نے جس طرح فرعون کو غرق کر دینے کے بعد اس کی ناش کو اس لیے کنارہ پر پھینک دیا تھا کہ وہ مصر کے قبطیوں اور بنی اسرائیل دونوں کے لیے سامان عبرت و بصیرت بنے، اسی طرح یمن اور حبش کے باشندوں کی عبرت کے لیے ابرہہ کو اس حالت میں یمن پہنچایا کہ وہ غور کریں کہ جس شخص نے اپنی مادی قوت کے گھمنڈ پر خدا کی طاقت کو چیلنج کیا تھا، آج قدرت کے زبردست ہاتھ نے اس کا یہ حال کر دیا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مشرک ہے، پتہ نہیں کیا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مشہود نظر نہیں آ رہا، فَهَلْ أَنْتُمْ پتہ چل رہا ہے لیکن آگے کا لفظ نہیں سمجھ آ رہا۔ محمد ابن اسحاق نے بروایت اکرمہ نے نقل کیا ہے کہ اسی سال عرب میں مرض چیچک کا ظہور ہوا۔ قرآن اور اصحاب فیل۔ قرآن عزیز نے اس واقعہ کا سورہ فیل میں اپنے معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ اس طرح ذکر کیا ہے کہ گویا ذات اقدس محمد پر خدا تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور ان کے اعزاز و اکرام کا عظیم الشان نشان ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اے محمد کیا تو نے نہیں دیکھا، تجھ کو معلوم نہیں کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا ان کے فریب کو ناکارہ نہیں بنا دیا اور بھیج دیا ان پر پرندوں کے جھنڈ وہ پھینک رہے تھے ان پر سنگریزے، پس کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسا کی طرح۔ اصحاب فیل کا یہ عجیب و غریب واقعہ ماہ محرم میں ولادت باسعادت محمد سے 40 یا 50 روز قبل پیش آیا۔ اہل عرب میں یہ واقعہ اس درجہ اہمیت و شہرت رکھتا تھا کہ انہوں نے اس سال کا نام عام الفیل ہاتھیوں والا سال رکھا۔ اس کے بعد تاریخی واقعات کو اسی سنہ کے حساب سے شمار کرنے لگے جو عیسوی سنہ کے حساب سے 571 اور رومی سنہ کے حساب سے 886 سکندری کے مطابق ہوتا ہے۔ روایات عرب اور عرب مورخین میں یہ واقعہ اس درجہ مشہور و معروف تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں سورہ فیل کا نزول ہوا تو مشرکین یہود و نصارہ کی اس عداوت کے باوجود جو آپ ذات مبارک سے ان کو تھی، کسی سمت سے بھی اس صورت میں بیان کردہ واقعہ کے خلاف کوئی صدا بلند نہیں ہوئی کہ یہ واقعہ غلط ہے یا اس کی اصل حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ دوسری ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ یہ واقعہ صرف ذات اقدس ہی سے نہیں بلکہ تمام عرب خصوصاً قریش کی عظمت و عزت بڑھاتا تھا، اس لیے کسی نے اس کے خلاف آواز بلند نہیں کی۔ یہ بات اس لیے غلط ہے کہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی اس وقت عرب میں مذہبی فرقہ بندی کے اعتبار سے صرف عرب کے مختلف حصوں میں عموماً اور نجران کے مشہور شہروں میں خصوصاً عیسائیت مشرکین مکہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی حریف و رقیب تھی، اس لیے وہ عربی نصراد ہونے کو قطع نظر کر سکتے تھے، مگر عیسائیت کی اس توہین کو جو ان کے الزام میں یا قریش مکہ کی عزت کو بڑھاتی تھی اور یا محمد کی عظمت کو ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، بلکہ وہ اور یہود دونوں ایسے واقعہ کو سننا بھی گوارا نہ کرتے جو ان کے قبلہ صخرہ بیت المقدس کے علاوہ ایسے مقام کعبہ کی 100,000 عظمت کا اظہار کرتا ہے جس کے قبلہ بننے کو وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے اور علی اعلان اس کو جھٹلاتے تھے۔ بہرحال تاریخ کی صاف اور بے لوث شہادت یہ ثابت کر رہی ہے کہ ایک عیسائی معاصر نے بھی اس واقعہ کے خلاف لب کشائی کی جرات نہیں کی، اور ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نجران کا وفد ڈیپوٹیشن آیا ہے تو وہ اپنے خیال میں اسلام کے خلاف جس قسم کی نکتہ چینیاں کر سکتا تھا اور محمد اور قرآن کی تکذیب میں جو دلائل دے سکتا تھا وہ سب اس نے پیش کیے، لیکن اس واقعہ کے خلاف ایک حرف بھی زبان سے نہیں نکالا۔ اور اگر ایسا ہوا ہوتا تو جس تاریخ نے 1350 برس سے ان تمام اعتراضات کو اپنی آغوش میں محفوظ رکھا ہے جو معاندین کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور اسلام پر کیے گئے ہیں، وہ کیسے اس اعتراض کو فراموش کر سکتی تھی؟ لہٰذا تعصب سے پاک حقیقت بھی نگاہ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ واقعہ اپنی تفصیلات کے ساتھ جس طرح عرب روایات اور مورخین عرب کے ہاں محفوظ اور مشہور ہے وہ قطعاً صحیح ہے، اور صحیح نہ ہونے کی آخر کون سی وجہ ہے جبکہ سورہ فیل کے نزول کے وقت اس واقعہ کو گزرے صرف 42 یا 43 سال ہوئے، اور اس لیے اس واقعہ کو آنکھوں سے دیکھنے والے ہزاروں اور اپنے والدین
اور وطنی روایات سے سننے والے لاکھوں کی تعداد میں تمام اقطاع عرب میں موجود تھے۔ لیکن صدیوں کے بعد آج یورپین مورخین یہ کہتے ہیں کہ واقعہ صرف اتنا ہے کہ ابرہہ رومیوں کی مدد کو فوج لے کر نکلا۔ راہ میں اس کی فوج چیچک کی وبا سے برباد ہو گئی، اور لطف یہ ہے کہ ان کے پاس اس دعوے کے لیے نہ کوئی تاریخی دلیل ہے نہ معاصرانہ شہادت، بلکہ صرف عرب مورخین محمد ابن اسحاق وغیرہ کے اس بیان سے کہ اسی سال عرب میں چیچک کا ظہور ہوا یہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ تاریخ اور فلسفہ تاریخ کا یہ کون سا نظریہ ہے کہ ایک روایت کی تمام واقعات کا تو اپنے مخالف سمجھ کر بلا دلیل انکار کر دیا جائے، اور اس واقعہ کے ایک ضمنی جملہ کے مفہوم کو بدل کر اور بغیر کسی سند کے اپنی جانب سے اس میں اضافہ کر کے ایک نیا مطلب پیدا کر لیا جائے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بقول ابن اسحاق اسی سال عرب میں چیچک کا ظہور ہوا، اور غیر اسلامی روایات کے مطابق ہم یہ بھی قبول کیے لیتے ہیں کہ اسی سال یمن اور حبش میں بھی اس مرض نے سر نکالا۔ تاہم اس سے یہ کیسے لازم آ جاتا ہے کہ ایک ابرہہ کعبہ کے ڈھانے کے لیے لشکر لے کر نہیں نکلا تھا جیسا کہ مستند تواریخ سے ثابت ہوتا ہے، بلکہ رومیوں کی مدد کو نکلا تھا جیسا کہ یورپین مورخین بے دلیل محض اٹکل سے کہہ رہے ہیں۔ دو، اور یہ کہ ابرہہ کا لشکر رب کعبہ کے حکم سے چڑیوں کی سنگباری سے تباہ نہیں ہوا تھا جیسا کہ معاصر شہادتوں اور تواتر کے درجہ کی روایات ملکی اور تاریخی سے ثابت ہے، بلکہ چیچک کی وبا سے برباد ہو گیا جس کے لیے تاریخ میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ یہ بات تو ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ ابرہہ القلیس کے انتقام میں کعبہ کو ڈھانے نکلا تھا، بس اگر سمندر کی جانب سے آنے والی چڑیوں نے سنگریزوں کے ذریعے سے بحکم رب کعبہ چیچک کے ایسے سخت جراثیم پیدا کر دیے کہ انہوں نے حملہ آوروں کو سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دی، اور سنگریزوں کے لگنے کے فوراً بعد ہی بدن گلنے سڑنے لگا، سارا لشکر زیر و زبر ہو کر رہ گیا، تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ اور یہ اگر قادر مطلق کی جانب سے ابرہہ اور اس کے لشکر پر عذاب نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ فحل من مدکر۔ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ فطرت پرست یورپین مورخین یا تو اس واقعہ کو اس وجہ سے مسخ کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے کعبۃ اللہ کی عظمت اور وقت کی خود ساختہ عیسائیت کی اہانت کا پہلو بہت صاف اور نمایاں طور پر سامنے آتا، اور قدرت کے ہاتھوں حق و باطل کے معرکہ میں حق کے غلبہ اور باطل کی مغلوبیت کا اعلان ہو جاتا ہے، یا محض فطرت پرستی اور مادہ پرستی کے جذبہ میں انہوں نے خدا تعالیٰ کی غیر محدود طاقت کے مشاہدہ سے آنکھ بند کر لی ہے، اور وہ ایسے واقعات کو ناممکن خیال کر لیتے ہیں، حالانکہ اسی آسمان کے نیچے تاریخ اقوام و امم نے بارہا ایسے مشاہدے کیے ہیں، اور تاریخ نے ان کو اپنی آغوش میں محفوظ رکھا ہے کہ جب بھی کوئی قوم ظلم و تکبر، طغیان و عصیان اور فساد و سرکشی میں حد سے گزر گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اجرام ارضی و سماوی میں سے کبھی ہوا کو، کبھی برق کو، کبھی باد و باران کو، کبھی ہولناک چیخ کو، اور کبھی حیوانات کی یورش کو اس طرح ان پر مسلط کر دیا ہے کہ آنکھوں دیکھتے وہ ان کا زبردست تمدن و حکومت کی مالک تھیں، مگر جب انہوں نے خدا کی زمین میں فساد مچا دیا، زیر دستوں پر ظالمانہ قابض ہو کر ان کو کچل ڈالا، شرک و کفر میں بے باک ہو کر خدا کے پیغمبروں کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کیا، اور انانیت میں آ کر بعض نے خدائی کا دعویٰ تک کر دیا، تو انہی عناصر اور مخلوق ارضی و سماوی کے ذریعہ جن کا ذکر سطور بالا میں ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح ہلاک و برباد کر دیا کہ تاریخ کے اوراق کے سوا دنیا میں ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ مگر انسان کی اس غفلت کو کیا کیجیے کہ وہ کوتاہی عقل سے گزشتہ واقعات کا انکار کرنے پر بہت جلد آمادہ ہو جاتا ہے اور نئے کرشمہ غیبی کا طالب ہوتا ہے، بلکہ بنی اسرائیل کی طرح بے جا جسارت کے ساتھ یہ کہہ اٹھتا ہے لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، اور جب وہ بھی اگلوں کی طرح عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتا ہے تو حسرت و افسوس کرتا ہے، دوسروں کے لیے سامان عبرت و بصیرت بن جاتا ہے، اور اس وقت کا اعتراف و اقرار اور اس وقت کی حسرت و ندامت اس کے کسی کام نہیں آتی۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ بس جب دیکھا انہوں نے عذاب ہمارا تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ایک خدا پر، اور جس چیز کو خدا کا شریک ٹھہراتے تھے اس سے منکر ہوئے، پس ان کے اس ایمان نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے جو ہمیشہ سے اس کے بندوں کے ساتھ جاری ہے، اور کافروں نے اس موقع پر خسارہ ہی اٹھایا۔ یہی حال آج یورپین مادہ پرستوں اور ان کے ایک اور باطن مقلدوں کا ہے۔ کاش کہ وہ حقیقت حال کو سمجھنے کی کوشش کریں اور حقائق سے انکار اور ان کا استہزاء نہ کریں۔ انہیں تاریخ کے دہرائے ہوئے سبق کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ لارڈ کچز نے اسی زمانہ میں مصر پر جارحانہ مظالم کرتے ہوئے بڑے تکبر کے ساتھ سر بلند کرتے ہوئے یہ کہا تھا آج میں مصر کا فرعون ہوں۔ پھر تم نے دیکھا کہ خدائے برتر کے قانون پاداش عمل نے اس کو وہی جواب دیا جو فرعون کو ملا تھا۔ فغشیہم من
پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا، اور اس کی غرق دریا ناش کو یورپ کی سائنس جدید کا کوئی کرشمہ بھی گہرے دریا سے اوپر نہ لا سکا۔ یہ واقعہ صدیوں کا نہیں ہے، ہماری اور تمہاری زندگی کا واقعہ ہے۔ پھر کیا منکرین خدا اور منکرین قدرت خدا نے اس واقعہ سے کوئی سبق حاصل کیا؟ نہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہہ کر ضمیر کی آواز کو دبا لیا کہ یہ تو بخت و اتفاق کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جو گزرا۔ اور انہوں نے ایسا کیوں سمجھ لیا کہ قرآن کہتا ہے صرف اس لیے کہ لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، یعنی یہ بات نہیں کہ وہ کور چشم ہیں، وہ خوب دیکھتے ہیں لیکن ان کے سینوں کے اندر ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں، اس لیے جو کچھ دیکھتے ہیں اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، لہٰذا ایسی جماعت کے لیے اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ سورہ فیل اور بعض دیگر تفسیریں۔ سطور بالا میں سورہ فیل کی تفسیر سلف صالحین اور جمہور کے مسلک کے مطابق کی گئی ہے۔ اس تفسیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرم کعبہ کی صیانت حفاظت کے لیے ابرہۃ الاشرم اور اس کے عظیم الشان لشکر کو اپنے قانون تعذیب کے پیش نظر اس لیے معجزانہ طور پر چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے ذریعے کنکریوں کی مار سے ہلاک و برباد کر دیا کہ قریش باسباب ظاہر اس لشکر جرار کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور رب کعبہ کو بہرحال کعبہ کی حفاظت مقصود تھی۔ یہ تفسیر لغت عرب کے مطابقت سلف صالحین سے منقول روایات اور تاریخی تواتر کے پیش نظر بغیر کسی رد و انکار کے 1300 سال سے قابل قبول رہی ہے، لیکن اس تفسیر کے مطابق چونکہ اس واقعہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اعجاز قدرت اور معجزانہ فعل کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اس لیے گزشتہ 50-60 سال کے اندر یورپ کے الحاد سے مرعوب ہو کر بعض حضرات نے سلف کے خلاف یہ سعی فرمائی ہے کہ خواہ حقیقت حال نظر انداز ہو جائے مگر کسی طرح اس واقعہ کا عجوبہ پن دور کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تفسیر بالرائے سے کام لیا ہے۔ تفسیر بالرائے کے یہی معنی ہے کہ اس پر نظر کیے بغیر کہ اس بارے میں قرآن خود کیا کہتا ہے اور ایک خالی ذہن انسان اس سے کیا مطلب اخذ کرتا ہے، اپنی جانب سے پہلے ایک خاص خیال قائم کر لیا جائے اور اس کے بعد آیات قرآنی کی تفسیر اپنی اس اختراعی خیال پر کر دی جائے۔ تفسیر بالرائے کے اصول پر سورہ فیل کی پہلی تفسیر سر سید کی جانب سے تہذیب الاخلاق میں کی گئی ہے۔ سید صاحب چونکہ بذات خود عربیت، علوم لغت عرب اور ان علوم سے جو قرآن عزیز کے حقائق سمجھنے کے لیے ازبز ضروری ہیں بیگانہ تھے، اس لیے ان کی یہ تفسیر سرتاسر اغلاط اور لغو تعویلات پر مبنی ہے، اور تفسیر احمدی کے ان دوسرے مقامات کی طرح جس میں انہوں نے خود قرآن عزیز کی دوسری آیات اور نبی معصوم سے منقول صحیح روایات کے خلاف تفسیر بالرائے بلکہ تحریف مانوی پر غلط اقدام کیا ہے، اس مقام پر بھی قرآن کی زبان سے وہ کہلانا چاہتے ہیں جس کو قرآن کہنے کے لیے تیار نہیں، اس کے منہ میں وہ بات رکھ دینی چاہتے ہیں جسے خود اس کی زبان قبول نہیں کرتی۔ سر سید کی تفسیر سورہ فیل کی بنیاد اس امر پر قائم ہے کہ آیت وارسل علیہم طیرا ابابیل میں طیر سے پرند نہیں بلکہ بدفعلی مراد ہے، اور کنایتاً یہ لفظ بلا و مصیبت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، مگر سید صاحب اس بات سے قطعاً ناآشنا ہے کہ عربی لغت میں طیر کے معنی بدفعلی کے ہرگز نہیں آتے، اور وہ لفظ طائر ہے جس کے معنی بدفعلی کے آتے ہیں اور جس سے کنایتاً مصیبت و بلا کا مفہوم مراد ہوتا ہے۔ نیز وہ عربیت کے اس قاعدہ سے بھی قطعاً ناواقف معلوم ہوتے ہیں کہ اگر فرض محال طیر کے معنی بدفعلی کے تسلیم بھی کر لیے جائیں تب بھی اس مقام پر یہ معنی اس لیے نہیں بن سکتے کہ لغت عرب میں اس معنی کے ہوتے ہوئے اس کی جانب ارسال کی نسبت قطعاً غلط اور باطل ہے، بلکہ اس کے لیے وارسل علیہم کی جگہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے اور بولا جاتا ہے۔ حقائق قرآن سے بے بہرا مگر یورپ کے الحاد و زندقہ سے مرعوب یہ حضرات قرآن کی تفسیر پر جرت بے جا تو کرتے ہیں مگر اس بات کو یکسر فراموش فرما دیتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور تمام زبانوں کی طرح عربی الفاظ و تراکیب کے لیے بھی کچھ قواعد اور شروط ہیں، بس اگر کوئی شخص ان کے خلاف اس کے الفاظ اور اس کے جملوں کے معنی اور مفہوم بیان کرتا ہے تو در حقیقت تحریف مانوی کا مجرم بنتا ہے۔ بہرحال سید صاحب کی تفسیر اس قسم کی اغلاط کا مجموعہ ہے، اس لیے علمی مباحث میں جگہ پانے کے لائق نہیں ہے۔ سلف صالحین کے خلاف سورہ فیل کی دوسری تفسیر مولانا حمید الدین فراہی مصنف نظام القرآن کی ہی ہے۔ یہ تفسیر سلف اور جمہور کے تفسیر سے قطع نظر کر کے صرف عربیت اور اشعار عرب کے پیش نظر کی گئی ہے۔ یہ اگرچہ مولانا مرحوم کی علمی دیانت، تقویٰ و طہارت اور درک علوم قرآنی کے پیش نظر ان حضرات کی تفاسیر کی فہرست میں شامل نہیں ہے جنہوں نے محض معجزات کے انکار کی بنا پر تفسیر بالرائے کی مجرمانہ جسارت کی ہے، تاہم واقعہ کے عجوبہ پن کو دور کرنے کے لیے مولانا مرحوم کی یہ سعی مانوی اسقام کی حامل ہے، اور اس لیے ہم مولانا مرحوم
کی خدمت قرآن کا احترام کرتے ہوئے ان کے بعض دوسرے تفسیری مقامات کی طرح اس مقام سے بھی اختلاف کرنے پر مجبور ہیں۔ مولانا مرحوم کی تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ ترمی کا فائل طیر نہیں ہے بلکہ انتا ہے، جو علم ترا کا بھی فائل ہے، اور آیت وارسل علیہم طیرا ابابیل اس حقیقت کا اظہار کرتی ہے جو عام طور پر عربوں کا خیال تھا کہ جب کوئی جرار فوج کسی جانب کا رخ کرتی ہے تو مردار خوار جانوروں کا غول پرے باندھے ساتھ ہوا میں اڑتا چلتا ہے۔ مثلا ابو نواز کہتا ہے کہ ہمارے ممدوح کی فوج کے ہمراہ پرندے ہیں کیونکہ ان کو اس کے فاتح ہونے کا یقین ہے۔ یا بصرہ میں جنگ جمل سے جو صورتحال پیش آئی، اس کا حال اسی روز اہل حجاز کو اس لیے معلوم ہو گیا تھا کہ مردار خور جانور انسانوں کے کٹے ہوئے اعضاء پنجوں میں لیے اڑتے پھرتے تھے۔ اس تفسیر کے پیش نظر سورہ فیل کی آیات کے معنی یہ ہوں گے: تو نے دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا اس نے ان کو تدبیر کے ساتھ بیکار نہیں کر دیا؟ اس نے ان پر پرندوں کے پرے بھیجے تو ان ہاتھی والوں کو پتھروں سے مارتا تھا، پھر خدا نے ان کو کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا۔ اس تفسیر پر حسب ذیل یہ اعتراضات وارد ہوتے ہیں: ایک، اگر ترمی کا فاعل انتا ہے، طیر نہیں ہے، تو بحجارۃ من سجیل کا اضافہ بے ضرورت بلکہ بے معنی ہوا ہو جاتا ہے۔ دو، اس صورت میں وارسل علیہم طیرا ابابیل کی غرض و غایت یا اس کے فائدہ اور مقصد سے خود قرآن خاموش ہے، اور اسی طرح صورت کی آیات کے باہم ربط باقی نہیں رہتا بلکہ نظم و انسجام میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ تین، شعراء عرب کے کلام میں فوج کے ساتھ پرندوں کے غول کا چلنا صرف ایک شاعرانہ تخیل ہے، اس لیے قرآن کے بیان کردہ حقائق کی تفسیر کو اس خیال سے وابستہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ چار، واقعہ کے معاصر یا کچھ عرصہ بعد کے عرب شعراء جبکہ خود اپنے اشعار میں اقرار کرتے ہیں کہ ترمی کا فاعل طیر ہے نہ کہ علم ترا کی ضمیر انتا، قریش تو اس سے ادول کیوں اور کس لیے؟ پانچ، فجعلہم کاسف معقول میں فا ثمرہ اور نتیجہ ہے، ترمی کا اور جعلہ کا فاعل رب ہے، تو معلوم ہوا کہ قریش کی سنگباری سے ہاتھیوں والی فوج جرار کا کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو جانا تبھی صحیح ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعجاز قدرت کا عمل بھی ہو، ورنہ بلحاظ اسباب عادیہ یہ صورت قطعاً غیر معقول ہے، اور اگر اس میں اعجاز کا دخل ہے تو جس عجیب بات سے بچنے کے لیے سلف کے خلاف تفسیر کو اختیار کیا گیا تھا اسی کو تسلیم کرنا لازم آ جاتا ہے۔ چھ، عرب کی جنگوں میں محض بدویانہ سنگ اندازی کے طریقہ جنگ کے لیے تاریخی سند مطلوب ہے، ورنہ خاص اس موقع کے لیے طریقہ جنگ کی یہ تفسیر بے سند رہ جاتی ہے اور ناقابل قبول ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ بلاغت کا تقاضا ہے کہ جب کسی لفظ کے ساتھ متعلقات کا اضافہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے، یعنی اس اضافہ کو کسی مقصد کے لیے لایا گیا ہو، ورنہ وہ کلام بلاغت سے گر جائے گا اور اس کا اعجاز بلاغت تک پہنچنا تو معلوم، کیونکہ ایسی صورت میں یہ اضافہ بے معنی اور مہمل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اشعار کے تنگ میدان میں بھی بے ضرورت اس کو جائز نہیں سمجھا جاتا۔ دوسرا مقدمہ یہ قابل توجہ ہے کہ سجیل لغت عرب میں کنکری کو کہتے ہیں، یعنی اگر مٹی کو آگ میں پکایا جائے تو پکنے کے بعد اس میں پتھر کی سی سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مٹی کو چھوٹی چھوٹی ٹھیکریوں کا نام عربی میں سجیل اور فارسی میں سنگ گل ہے، بلکہ بعض علماء لغت نے تو یہ تصریح کی ہے کہ سنجیل فارسی مرکب لفظ سنگ گل کی ہی تعریب ہے، یعنی مٹی سے بنا ہوا پتھر، اور یہ ظاہر بات ہے کہ مکہ کی پہاڑیوں پر چھوٹے بڑے پتھر تو بہرحال کافی ملیں گے، لیکن وہاں سجیل کنکریوں کے افراد کے کوئی معنی نہیں۔ بس اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ بحجارۃ من سجیل میں قریش کی بدویانہ سنگ بری مراد ہے تو اس صورت میں سجیل بحجارت کہنا کافی تھا، بلکہ حجارت کو سجیل کے ساتھ مخصوص کرنا حقیقت واقعہ کے خلاف ہو جاتا اور ایک غلط کا اظہار لازم آ جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ جواب میں یہ کہا جائے کہ اس مقام سجیل سے پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے معنی سنگ ریزی مراد ہے، تو یہ اس لیے صحیح نہ ہوگا کہ لغت عرب میں پتھر کے چھوٹے ٹکڑے کو الحصی کہتے ہیں اور اس کی جمع حصات آتی ہے، چنانچہ متداول کتب لغت میں بھی بصراحت یہ فرق مذکور ہے: الحصا صغار الحجارۃ الواحدۃ حصات، سجیل الحجارۃ من الطین الیابس، حتیٰ کہ علماء لغت اس فرق کو یہاں تک نمایاں کرتے ہیں کہ جو ٹھیکریاں مٹی کے برتن سے ٹوٹ کر وجود میں آتی ہیں اگرچہ وہ سجیل کہلائی جا سکتی ہیں، تاہم دقیق امتیاز کے وقت لغت عرب میں ایسی ٹھیکری کے لیے لفظ خصب مخصوص ہوتا ہے، اور ہم کو یہ حقیقت بھی کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ محققین علماء لغت کا یہ دعویٰ ہے کہ لغت عرب میں ایک لفظ بھی دوسرے لفظ کا مرادف نہیں ہے، اور جو لفظ بھی فصحاء و بلغاء عرب
کے کلام میں استعمال ہوتا ہے وہ اپنی مستقل حیثیت رکھتا ہے، اور جن کو ہم مرادف الفاظ سمجھتے ہیں ان کے باہم جو نازک اور دقیق فرق ہے ان کی خصوصیات ضرور ملحوظ رہتی ہیں۔ غرض مصنف نظام القرآن کی تفسیر سورہ فیل کے مطابق اس مقام پر سجیل کا ذکر نہ صرف بے ضرورت بلکہ خلاف واقعہ اور بے محل ہوا جاتا ہے، اور دوسرے اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ اگر ترمی کا فاعل طیر مان لیا جائے جیسا کہ جمہور نے اختیار کیا ہے تو بغیر کسی خارجی مدد کے آیات صورت اپنا اپنا مطلب صاف صاف ادا کر دیتی ہیں، اور سیاق و سباق کی مطابقت اور کلام کا انجام اس کی ترتیب بحالی باقی رہتی ہے۔ لیکن تفسیر زیر بحث کے مطابق اگر ترمی کا فاعل طیر نہیں ہے بلکہ انتا ہے تو اس صورت میں ارسال طیر کی غرض و غایت سے قرآن سورہ فیل قطعاً خاموش نظر آتا بلکہ ربط کلام میں خلل واقع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آیت کاسفم کے درمیان پتہ نہیں کیا لفظ ہے اپنے مقصد کے لیے قطعاً واضح نہیں ہے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اب یہاں پہ پتہ نہیں کیا لفظ ہے، نہیں سمجھ آ رہا کے درمیان اب کیا اپنے مقصد کے لیے قطعاً واضح نہیں ہے، بہت لفظ مٹے ہوئے ہیں، اور نہ سیاق و سباق میں اس کی جانب کوئی اشارہ موجود ہے، بلکہ یہ کلام اجنبی ہے تو اپنی تصریح کے لیے آپ ہی ذمہ دار ہے اور بغیر تصریح کے باعث خلل ہے، اور اگر کلام کی اس اجنبیت کو باہر کی مدد سے حل اور آیت سے پیدا شدہ قدرتی سوال پر اس کی خاموشی کو خارجی تمہید سے دور کیا جاتا ہے تو بلحاظ بلاغت کلام ایسے ابہام و اجمال سے کہ جو خصوصی واقعہ کے سلسلہ میں اس طرح کلام میں موجود ہو کہ سیاق و سباق نہ اس کی وضاحت کرتے ہوں اور نہ اس پر دلالت کرتے ہوں، کلام میں نقص لازم آتا ہے اور بے محل ابہام کا الزام وارد ہوتا ہے۔